عثمان غازی نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے اورحان غازی کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ اورحان غازی کی عمر اس وقت تقریباً 52 سال تھی۔ عثمان غازی نے اپنی زندگی ہی میں اورحان کو تلوار بازی، تیر اندازی، گھڑ سواری، فن سپاہ گیری میں ایکسپرٹ بنوا دیا تھا، جبکہ عثمان غازی کے دوسرے بیٹے علاؤالدین کا رجحان پڑھائی کی طرف تھا۔ علاؤالدین کو قاضی کے امور میں، سلطنت کے امور میں، دینی علوم میں اور دنیاوی علوم میں ماہر تصور کیا جاتا تھا۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد اورحان نے سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے پر آمادگی ظاہر کی، لیکن علاؤالدین نے اس بات سے صاف انکار کر دیا اور اورحان کے بے حد اصرار کرنے پر صرف وزارت کا عہدہ قبول کیا۔ سلطنت میں بطور وزیر علاؤالدین نے 3 کاموں پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کی: سلطنت کا سکہ، لباس اور فوج۔ عثمان غازی کے قاضی علاؤالدین کے بعد سوم نے عثمان غازی کو نہ صرف خطبے میں اپنے نام پڑھنے کی اجازت دی تھی بلکہ اپنے نام کا سکہ جاری کرنے کی بھی اجازت دی تھی، لیکن عثمان غازی نے اس وقت صرف خطبے پر قناعت کی تھی، اپنے نام کا سکہ جاری نہیں کیا تھا۔ غازی اورحان کی تخت نشینی کے وقت ایشیا کوچوں کی ریاستوں میں صرف سلجوقی سکہ ہی چلتا تھا، لیکن علاؤالدین نے سلطان اورحان غازی کے نام کا سکہ اسلامی مملکت میں جاری کروا دیا۔ علاؤالدین نے عوام کے مختلف طبقوں کے لیے مختلف قسم کے رنگوں کے لباس تیار کروائے اور ان کے متعلق قوانین نافذ کر دیے۔ شہری مسلم اور دیہاتی مسلم کے الگ لباس تھے، جبکہ غیر مسلموں کے لیے الگ لباس تیار کروایا گیا۔ علاؤالدین کا سب سے بہترین کام وہ فوجی اصطلاحات تھی جن کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی طاقت بہت زیادہ بڑھ گئی، جو 300 سال تک ریاست کی حیرت انگیز فتوحات کا باعث بنی رہی۔ ارطغرل غازی اور عثمان غازی کے دور میں کوئی باقاعدہ اور منظم فوج نہیں تھی، بلکہ جب کوئی جنگ پیش آنے والی ہوتی تو ایک منادی پوری ریاست میں اعلان کرتا تھا کہ جو شخص جنگ میں شرکت کرنا چاہتا ہے وہ فلاں دن فلاں مقام پر حاضر ہو۔ چنانچہ جو رضاکار جنگ میں شرکت کرنا چاہتے تھے وہ مقررہ وقت اور مقررہ مقام پر جمع ہو جاتے اور لڑائی کے اختتام پر واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ انہیں کوئی تنخواہ وغیرہ نہیں ملتی تھی، بلکہ جو مال غنیمت آتا تھا وہی ان کی خدمت کا معاوضہ ہوتا تھا۔ ان رضاکاروں کی کوئی اسپیشل یونیفارم بھی نہیں ہوتی تھی، پھر بھی یہ سپاہی اعلیٰ درجے کے جنگجو ہوتے تھے اور جنگ کے دوران بڑی بہادری اور شجاعت کے ساتھ لڑتے تھے۔ عثمان غازی کے عہد تک تو یہ طریقہ بہت اچھے سے چلتا رہا، لیکن اس کے بعد ریاست کی توسیع اور استحکام کے لیے یہ سسٹم ناکافی ہو رہا تھا اور اب ایک باقاعدہ اور مستقل بنیادوں پر فوج کی ضرورت بہت محسوس کی جا رہی تھی۔ چنانچہ علاؤالدین نے سلطنت کا وزیر بننے کے بعد باقاعدہ ایک فوجی نظام بنایا اور ایک فوج بنائی جو کہ تنخواہ دار، گھڑ سواروں اور پیادوں پر مشتمل تھی۔ اناطولیہ سے بازنطینی امپائر کا اثر و رسوخ تقریباً ختم ہو چکا تھا، لیکن شمالی علاقے جیسا کہ بیتھینیا میں اب بھی کئی چھوٹے چھوٹے شہر اور قلعے ان کے کنٹرول میں تھے۔ اورحان غازی چاہتا تھا کہ ان شمالی علاقوں کو فتح کرے تاکہ بازنطینی امپائر کا مکمل صفایا کر سکے اور اپنی سلطنت کو زیادہ محفوظ بنا سکے۔ غازی اورحان نے حکم دیا کہ بیتھینیا کے ان شہروں کا محاصرہ کیا جائے۔ جب یہ خبر قسطنطنیہ پہنچی تو شہنشاہ نے بھی ایک عظیم الشان لشکر تیار کرنے کا حکم دیا اور 1328 میں وہ 4000 سپاہیوں کی ایک فوج لے کر اپنے محاصرے میں گرے ہوئے شہروں کی حفاظت کے لیے نکل پڑا۔ جب بازنطینی شہنشاہ لشکر لے کر نکلا تو ہر طرف یہ خبر پھیل گئی کہ شہنشاہ خود لشکر لے کر ریاست عثمانیہ کے مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ ایسا پہلی دفعہ تاریخ میں ہو رہا تھا کہ کوئی بازنطینی شہنشاہ خود لشکر کی قیادت کرتے ہوئے ریاست عثمانیہ کے مقابلے کے لیے نکلا ہو۔ اورحان غازی کو بھی اس بات کی خبر پہنچ گئی۔ اورحان غازی بھی فوج لے کر بازنطینی شہنشاہ کو راستے ہی میں روکنے کے لیے چل پڑا۔ وہ نیکومیڈیا، جسے اب ازمیت کہا جاتا تھا، کے قریب مالٹیپے کے علاقے میں پہنچ گیا۔ یہاں سے اسے جنگی فائدہ حاصل ہوا کہ ایک اونچی پہاڑی تھی، یہاں سے رومی شہنشاہ کا لشکر بہت دور سے آتے ہوئے دکھائی دے سکتا تھا۔ ترک گھوڑا سوار جو دوڑتے گھوڑوں سے تیر اندازی کے ماہر سمجھے جاتے تھے، وہ رومی شہنشاہ کے لشکر کے راستے میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی بازنطینی فوج وہاں پہنچی تو گھات میں بیٹھے ترک گھوڑ سواروں نے تیروں کی بارش کر دی، جس سے رومی فوج میں
بھگدڑ مچ گئی۔ اس کے بعد وہی تاریخ دہرائی گئی جو اس سے پہلے ایک رومی شہنشاہ کے ساتھ دہرائی گئی تھی، یعنی کہ رومی شہنشاہ کے مرنے کی افواہ پھیل گئی یا پھیلا دی گئی۔ یہ خبر سچی نہیں تھی، مگر اس سے بازنطینی فوجیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور عیسائی لشکر قسطنطنیہ کے قلعے کی طرف واپس بھاگ گیا۔ شہنشاہ بھی اپنی جان بچا کر محل پہنچ گیا۔ دیکھا جائے تو یہ ایک معمولی سی شکست تھی، کوئی باقاعدہ جنگ نہیں تھی، لیکن اس شکست نے رومی فوجیوں پر خوفناک نفسیاتی اثر ڈالا۔ بازنطینی فوج اور لوگ عثمانیوں کو ایک معمولی قبائلی گروہ سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے اور خود کو وہ دنیا کی بہترین تربیت یافتہ اور منظم فوج کے طور پر پیش کرتے تھے۔ اس بات میں وہ بجا طور پر سچے تھے، کیونکہ سلطنت روم کی 1000 سالہ شان و شوکت والی تاریخ اس بات کی گواہ تھی۔ تو جب رومی شہنشاہ کی قیادت میں آنے والا یہ لشکر عثمانیوں سے اس بری طرح سے ہارا تو ان کے لیے یہ عذاب شکن لمحہ ثابت ہوا۔ اس حال سے وہ اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے اناطولیہ میں موجود اپنے ہی ان شہروں کو سپلائی تک پہنچانا چھوڑ دی۔ ان محاصرہ شدہ شہروں میں اور قلعوں کے اندر ان کی اپنی رومی فوج موجود تھی۔ یہ سب دیکھ کر محاصرہ شدہ قلعوں کی فوج کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ ان کو باہر سے امداد کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو ایک ایک کر کے سب قابل ذکر قلعے ریاست عثمانیہ کے قبضے میں آتے گئے۔ غازی اورحان کی اس شاندار فتح سے رومیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اس فتح سے رومی فوج کے ایک اہم جنرل کانٹیکازینسک نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اورحان غازی کی فوج کتنی طاقتور ہے۔ اس نے ایک شاطر انسان کی طرح غازی اورحان سے لڑنے کی بجائے اپنی طاقت بنانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ جنرل کانٹیکازینس خود شہنشاہ بننا چاہتا تھا۔ یہ جنرل نہ تو شہنشاہ کا بیٹا تھا اور نہ ہی بھائی، اس لیے اس نے بادشاہت حاصل کرنے کے لیے بغاوت کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے لیے ضروری تھا اسے قسطنطنیہ کے قلعے کے اندر اپنی حمایت یافتہ فوج چاہیے، اور باہر سے بھی وہ مدد چاہتا تھا، کیونکہ جب وہ قسطنطنیہ کے قلعے کے اندر لڑائی لڑ رہا ہو تو باہر سے کوئی اس کے خلاف لشکر لے کر نہ آ جائے، اور یہ غازی اورحان سے بہتر کوئی اور مدد نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے ریاست عثمانیہ کے ساتھ خفیہ رابطے کرنا شروع کر دیے۔ اس بازنطینی جنرل نے غازی اورحان سے مدد کی درخواست کی اور اس کے بدلے میں بہت سے پرکشش فائدے دینے کا وعدہ کیا، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اگر سلطان اس کی مدد کرنے کا وعدہ کرے گا تو وہ اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دے گا۔ غازی اورحان نے یہ پیشکش قبول کر لی اور اس گڑھ چوڑ کا امتحان کچھ عرصے کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا۔ جب 1341 میں شہنشاہ کا انتقال ہوا، اس کا 9 سالہ بیٹا جان تخت پر بٹھایا گیا۔ اسی دوران جنرل کانٹیکازینس نے بغاوت کر دی۔ اس نے مطالبہ کیا اسے بھی شریک اقتدار بنایا جائے، ورنہ وہ اپنی ریاست سے جنگ کرے گا۔ 9 سالہ شہنشاہ کی والدہ سمجھ گئی کہ جنرل کس بل بوتے پر یہ بغاوت کر رہا ہے، تو اس نے بھی اس کا توڑ کرنے کے لیے ترکوں ہی کے ایک دوسرے انتہائی طاقتور دھڑے کیراسی سلطنت کی مدد مانگ لی۔ یہ اور بات ہے کہ کیراسیوں سے اسے کوئی زیادہ مدد نہیں مل سکی۔ رومی سلطنت میں اب کھل کر خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔ ایک طرف ریاست عثمانیہ اور باغی جنرل تھا، دوسری طرف 9 سالہ شہنشاہ، اس کی والدہ، سربیا، بلغاریہ اور ترک ریاست کیراسی تھی۔ یہ خانہ جنگی 6 سال تک جاری رہی اور آخرکار باغی جنرل کانٹیکازینس کی فتح ہوئی اور اس کو شریک شہنشاہ روم بنا لیا گیا۔ اس خانہ جنگی نے بازنطینی سلطنت کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ سربیا آزاد ہو گیا، بلغاریہ نے یونان کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور بازنطینی سلطنت صرف قسطنطنیہ اور کچھ ساحلی شہروں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اس جنگ کا سب سے زیادہ فائدہ ریاست عثمانیہ کو ہوا۔ ان کا اثر و رسوخ رومی سلطنت کے شاہی دربار تک پھیل گیا، بلکہ عثمانی سلطان کا سسر رومیوں کا شریک شہنشاہ بن گیا۔ ریاست عثمانیہ کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی تھی، کیونکہ وہ اپنے مغرب میں واقع کیراسی ریاست پر حاوی ہو گئے تھے۔ کیراسی ریاست آہستہ آہستہ عثمانیوں کی آگے ڈھیر ہوتی گئی اور اس کے سارے علاقے ریاست عثمانیہ میں شامل ہو گئے۔ کیراسی ریاست پر قبضہ کرنے کے بعد عثمانی سمندر کے اس حصے یعنی درہ دانیال کے قریب ہو گئے تھے، جہاں سے وہ یورپ میں داخل ہو سکتے تھے، کیونکہ اناطولیہ سے یورپ میں داخلے کے 2 ہی راستے تھے۔ ایک یہ کہ رومی سلطنت کا انتہائی مضبوط قلعہ قسطنطنیہ کو فتح کر کے یورپ میں داخل ہوا جا سکتا تھا، جو کہ اس وقت تک انتہائی مشکل تھا، جبکہ دوسرا راستہ یہی درہ دانیال تھا۔ ویسے بھی یورپ میں داخل ہونا اور یورپ کو فتح کرنا ترکوں کا خواب تھا۔ یہ خواب ان کے بانی غازی عثمان نے دیکھا تھا۔ اب عثمانی ترک اس خواب کے کنارے پر تھے، لیکن اس خواب کے درمیان میں ایک سمندر حائل تھا۔ دوسری طرف یورپ کی طاقتور فوج تھی۔ یورپ کی فوج کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ ترک کسی طرح
طرح یورپ میں داخل ہو، لیکن یہ قدرت کا کارخانہ ہے جس میں ناممکنات کو ممکنات میں بدلنے کے لیے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ 14ویں صدی کے درمیان شریک شہنشاہ کانٹیکازینس نے اپنے بیٹے کو شہنشاہ بنانے کی کوشش کی تو اس کے خلاف بھی بغاوت ہو گئی۔ کانٹیکازینس نے ایک بار پھر ریاست عثمانیہ سے مدد کی اپیل کی۔ اس بار ریاست عثمانیہ کے سلطان اورحان نے ایک اور شرط رکھ دی، اگر میں تمہاری مدد کرتا ہوں تو مجھے درہ دانیال کے اس پار گیلی پولی میں ایک ملٹری بیس بنانے کی اجازت دی جائے گی۔ کانٹیکازینس کو اورحان کی مدد چاہیے تھی، اس لیے اس شرط کو ماننے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ یوں عثمانی ترک ایک قطرہ خون کا بہائے بغیر یورپ کی سرزمین میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ سلطان اورحان نے اپنے بیٹے سلیمان کو ایک بڑے لشکر کے ساتھ گیلی پولی بھیج دیا۔ عثمانی فوج کے آ جانے کے بعد کانٹیکازینس کی پوزیشن تو مستحکم ہو گئی، اس کے ساتھ ہی ایک اور مشکل پڑ گئی۔ ترک جب عیسائی علاقوں کو فتح کرتے تھے اس جنگ کو غزہ کا نام دیتے تھے، وہ اس کو جہاد سمجھتے تھے، اس لیے جو بھی اس جنگ میں شامل ہوتا تھا اس کو غازی کہا جاتا تھا۔ ترک سلطان اپنے نام کے ساتھ غازی بھی لکھتے تھے، جیسا کہ ارطغرل غازی، عثمان غازی۔ تو سلطان اورحان کے بیٹے سلیمان نے ملٹری بیس بنانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے یورپ میں پیش قدمی شروع کر دی۔ اس نے یونان کے علاقوں پر اور قسطنطنیہ کے مغربی علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ قبضہ شروع ہوا تو رومیوں کو خطرے کی بو آنا شروع ہو گئی۔ ریاست عثمانیہ رومی سلطنت کے مشرق میں تو پہلے ہی سے طاقتور ہو رہی تھی، اب اس نے مغربی علاقوں پر بھی پنجے گاڑنا شروع کر دیے تھے۔ رومی سمجھتے تھے یہ سب شہنشاہ کانٹیکازینس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کانٹیکازینس کو رومیوں کی طرف سے شدید نفرت اور تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس نے رومیوں کے سامنے اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے سلطان اورحان کے پاس ایک پیغام پہنچایا کہ وہ یورپی علاقوں میں مزید پیش قدمی نہ کرے بلکہ ملٹری بیس تک ہی محدود رہے اور قبضہ شدہ یورپی علاقوں کو واپس کر دے۔ سلطان اورحان نے اس کو واضح پیغام دیا، جو علاقے مسلمانوں نے فتح کر لیے وہ اب دوبارہ واپس نہیں کیے جائیں گے۔ چنانچہ گیلی پولی کا علاقہ اور یونان کا مشرقی علاقہ جہاں عارضی ملٹری بیس شہنشاہ کی مدد کے لیے بنایا تھا، مستقل طور پر ریاست عثمانیہ میں شامل ہو گئے اور یہ علاقہ آج بھی جدید ترکی کا حصہ ہے۔ اس ساری سچویشن کے رد عمل کے طور پر کانٹیکازینس کی بادشاہت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ رومی سلطنت کو نیا شہنشاہ مل گیا جو ریاست عثمانیہ کا کھلا دشمن تھا۔ کانٹیکازینس کی بادشاہت ختم ہو گئی تو 1362 میں اورحان غازی کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن اپنے انتقال تک وہ اپنے باپ عثمان غازی سے ملی ہوئی ریاست کو سلطنت میں بدل چکا تھا۔